بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی۔ گھرداری عورت کی ذمہ داری ہے، مگر مرد کو بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے۔ دھوکہ۔ امی میں اس گھر نہیں جا رہی۔ واپس نازیہ کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ جانتی ہے اس گھر جانے کے لیے جتنے جتن کیے تھے تو نے؟ نازیہ نے سارا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن سارا اپنی ضد پہ قائم رہی۔ میں تیرے باپ کو کیا جواب دوں گی؟ نازیہ نے منت کی۔ کچھ بھی کہہ دیجیے گا، لیکن میں تب تک اس گھر نہیں جاؤں گی جب تک اسد مجھے الگ گھر نہیں لے کے دے گا۔ نازیہ بیٹی کی بات پر پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی، لیکن چپ ہو گئی، کیونکہ اسے سارا کی ضد کی وجہ جانتی تھی۔ بیٹی کے لیے پریشان تو وہ بھی تھی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا سارا سمجھ رہی تھی۔ شام کو اسد لینے آیا تو سارا نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی، جسے سن کر اسد کو بہت غصہ آیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں اپنے بھائی اور بھابھی کو کہاں چھوڑوں؟ جہاں وہ پہلے رہتے تھے ویسے بھی یہ گھر تمہارا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ رشتوں کا تقدس پامال ہو، اسی لیے اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے۔ بس جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ ضروری نہیں کہ ہر بار بیوی الگ گھر کا مطالبہ سسرال سے آزادی کے لیے کرے۔ کچھ فیصلے آنے والے وقت کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور تم مت بھولو کہ تم باپ بننے والے ہو، اور یہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اسد گھر آ گیا، لیکن رات بھر اسے سارا کی باتوں نے سونے نہیں دیا۔ اسے یہ بات پریشان کر رہی تھی، ایسی کون سی بات ہے جو سارا اتنا کم عرصے میں جان گئی اور میں نہیں جان سکا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ سچ جان کر ہی دم لوں گا۔ اسد پہلے صبح جاتا تھا اور اوور ٹائم لگانے کے بعد دیر سے گھر آتا، لیکن ایک دن وہ بنا بتائے ہی اچانک گھر چلا گیا۔ بڑی بھابھی تو میکے کا کہہ کے گئی تھی، لیکن زبیر گھر پہ موجود تھا۔ اسد چونکہ دوسری چابی سے دروازہ کھول کے اندر گیا تھا، اس لیے زبیر کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ زبیر اور اس کی دوست رشنا گھر میں موجود تھے۔ اسد نے زور کا تماچا زبیر کو رسید کیا، جبکہ رشنا اسد کو دیکھتے ہی غائب ہو گئی۔ اسد غصے سے گھر سے نکل گیا تاکہ اپنے تایا کے گھر جائے اور بڑی بھابھی کو ان کی کزن کی شکایت لگائے۔ وہاں جا کے اسد کو مایوسی ہوئی، کیونکہ بھابھی گھر میں نہیں تھی۔ اسد بہت دکھی ہوا اور گھر جانے کے بجائے پارک میں بیٹھ گیا۔ اتنے سال یہ لوگ میرے ساتھ کھیل کھیلتے رہے، میرے گھر میں اتنا گھناؤنا کھیل چل رہا ہے، اور میں بے وقوف بنا بس کام کام اور کام پر جتا رہا۔ مجھے ابھی بھائی کو بھی فون کرنا چاہیے، میں اب ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، انہیں واپس آنا ہوگا۔ اسد نے جیب سے فون نکال کر ابھی نمبر ملایا ہی تھا کہ ایک سفید کرولا رکی، جس سے سجی سنوری بڑی بھابھی نکلی۔ اسد نے جلدی سے ان کی ویڈیو تصویریں بنا لیں تاکہ بڑے بھائی اس پر جھوٹ کا الزام نہ لگا دیں۔ ساری رات اسد اس پارک میں بیٹھا رہا۔ اگلے دن کام پہ جانے کے بجائے سیدھا سارا کے پاس چلا گیا۔ اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں تو میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں مجھے الگ گھر لے دیں۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ سارا کی بات پر اسد تو خاموش ہو گیا، لیکن سارا کے والد بات سنتے ہوئے آ گئے اور اسد سے گلے ملتے ہوئے بولے، یہ سچ ہے کہ سارا نے جب تم سے شادی کی بات کی تھی تو میں اس رشتے کے خلاف تھا، لیکن اب بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں تم سارا کی بات مانو، کیونکہ مجھے پتہ ہے سارا بلا وجہ ضد نہیں کرتی، کچھ ایسا ہے جو اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اسد نے اسباب میں سر ہلایا اور خاموشی سے اٹھ کر آ گیا۔ حالانکہ سارا کا دل تھا کہ اسد وہیں کھانا کھاتا یا پھر کم از کم تھوڑی دیر بیٹھ جاتا۔ اسد شام کو گھر واپس آیا تو اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا، لیکن اس نے کسی پہ توجہ نہ دی اور سیدھا کمرے میں آ گیا۔
اسد بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا رشنا کے گھر والوں کو بتا کے اب وہ لوگ مجھ پر زور ڈال رہے ہیں کہ میں رشنا سے شادی کر لوں، جبکہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ زبیر اندر آیا اور اسد کو دیکھتے ہی شروع ہو گیا، لیکن اسد اطمینان سے بولا، کل صبح بھائی بھی پہنچ رہے ہیں، تم بھی اپنا بندوبست کر لو۔ میں نے سارا کو کل واپس لانا ہے اور میں اپنے ہونے والے بچے اور بیوی کو اچھا ماحول دینا چاہتا ہوں، اس لیے کل مجھے یہاں کوئی نظر نہ آئے۔ زبیر کو امید نہیں تھی کہ اسد جیسا بھائی جو اس پر جان چھڑکتا تھا یوں بدل جائے گا، لیکن اتنے سالوں کے کھیل کا راز کبھی نہ کبھی تو کھلنا تھا۔ چلو سارا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سارا نے اسد کی طرف دیکھا لیکن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس گھر میں بس تم، میں اور ہمارے بچے ہوں گے، وہ اب ہمارا گھر ہے جہاں کوئی تم کو ذہنی اذیت نہیں دے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب انسان کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو اور وہ کچھ کر بھی نہ سکے تو اسے کتنی اذیت ہوتی ہے۔ گھر چلو اور مجھے معاف کر دو، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ سارا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسد کو سب کچھ خود ہی پتہ چل گیا، ورنہ سارا کے منہ سے سن کے پتہ نہیں اسد کیا سمجھتا، الٹا سارا اس سے ہی بدظن نہ ہو جاتا۔ لیکن اسد روایتی شوہر نہ نکلا بلکہ بات کی تہ تک پہنچ کے خود ہی سب کچھ کر ڈالا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔